الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی آخری آیت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اس سے قبل آپ کو اس کے بارے میں مختصراً بتا چکا. کچھ تفصیل آج پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو کہ جیسا حق ہے جہاد کرنے کا. جہاد کے حوالے سے ہم پر جس طرح جو حق ہے ہم وہ ادا کریں. جہاد زبان کے ساتھ، جہاد قلم کے ساتھ، جہاد مال کے ساتھ، جہاد نفس کے ساتھ اور جہاد جان کے ساتھ. اس حوالے سے ابتدائی باتیں آپ کو بتا چکا. انسان کی وہ کوشش جس سے وہ رب کو راضی کرے، اپنے نفس پر قابو پائے، جہاد. یہ جو آج جہاد کو موضوع بنا کر غلط باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ہر مومن کا کام ہے جو میدان جنگ میں جا کر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جان دیتا ہے، کافروں سے ہتھیار کے ساتھ لڑتا ہے، وہ بھی ایک جہاد. مال دیتا ہے، جان نہیں دے سکتا، بیمار ہے، کوئی اور عذر ہے، مال خرچ کرتا ہے تاکہ مجاہد ہتھیار خریدیں اور جائیں. جو
زبان رکھتا ہے زبان کے ساتھ پیغام پہنچائے، جو قلم رکھتا ہے قلم کے ساتھ پیغام پہنچائے۔ اور پھر جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ باتیں بتا چکا ہوں کہ فانی وجود کو، یہ جو فنا ہو جانے والا وجود ہے، اس کو اس باقی میں فنا کر دیا جائے، اس رب کی ذات میں فنا کر دیا جائے، اس طرح کہ ہماری خواہشات سر نہ اٹھائیں، بلکہ ہم سے وہی ہو جو رب چاہتا ہے، ہم ایسے ہو جائیں۔ تو یہ جہاد بالنفس ہر ایک کے ساتھ ہر لمحے جاری ہے، اسے جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں پسند کیا، وَاجْتَبَاكُمْ، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کی۔ یہ ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، یہ رب تعالی کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے اگر ہم اس پر غور کریں کہ ہم رب کے پسندیدہ ہیں، تو ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے، وہی کام کرنے چاہیے جو رب تعالی کو پسند ہے۔ دین میں ہمارے لیے کچھ تنگی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں دین پر عمل کریں گے تو دنیا کے مزے نہیں ملیں گے، جتنے مزے دین پر عمل کرنے والوں کو ملتے ہیں آپ کو نہیں ملتے۔ اولیاء کرام کو دیکھیں، پھر اوپر صحابہ کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، وہ بھی دنیا میں آئے، لباس بشری میں آئے، انہوں نے جیسا بسر کیا، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ ہاں، ہم سے اپنی خواہشات قربان نہیں ہوتی، ہم لذتوں کے پیچھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، خواہشات کی چادر پھیلاتے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ دین میں تنگی نہیں، آپ جائز کمائیں۔ یہاں ایک لفظ کہوں گا اگر سمجھ آ جائے، دنیا دار ہونا، کیا کہا ہے میں نے؟ بری بات نہیں ہے، دنیا دار ہونا بری بات، دنیا پرست ہونا بری بات ہے۔ دنیا سے محبت کرنے لگ جائیں پھر اپنے آپ کو آپ تباہ کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا کمائی ہے، مال جمع کیا، بری بات نہیں، اللہ کی راہ میں نیکی میں جائز میں خرچ کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، اچھی جگہ رہیں، جائز خرچ کریں، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن دنیا سے محبت ہو جائے اور پھر آپ اس میں دھستے چلے جائیں تو پھر وہ آپ کو کسی طرف رہنے دیتی نہیں، پھر وہ ناجائز اور حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس کی محبت یعنی دنیا کی محبت اپنے اندر نہ آنے دیں۔ کیوں کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے، تو اس بے وفا سے اگر آپ محبت کرنے لگ جائیں گے تو یہ آپ کو بھی خراب کر دے گی۔ دین میں تنگی نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بنیادی ارکان ہیں، ذرا غور کریں۔ نماز صحت کے لیے بھی اچھی ہے، روحانیت کے لیے بھی، آپ کو حشاش رکھتی ہے، صاف ستھرا رکھتی ہے، لوگوں سے ملا کے رکھتی ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں۔ آپ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آئیں، لوگوں سے باہمی رابطے ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری ہے، مزاج پرسی ہے، تعلقات ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہے، کتنی باتیں اس میں فائدے کی ہیں۔ اور پھر ہمیں چاق چوبند رکھتی ہے، صاف ستھرا رکھتی ہے، ہمارے اخلاق میں بہتری لاتی ہے، تو اس میں کوئی دشواری نہیں۔ رکعتیں بھی اتنی زیادہ نہیں، 50 رکعتیں ٹوٹل پورے 24 گھنٹے میں۔ اگر آپ 50 اکٹھی پڑھیں 50 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، آپ ٹائم تو لگتا نہیں ہے۔ تو ہم اگر غور کریں تو اس میں ہمارے لیے ہی فائدے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر کہے کچھ مان لیں گے، 1 گھنٹہ یوں بیٹھنا ہے، یوں ایکسرسائز کرنی ہے، وہ مان لیں گے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے
ہماری بہتری ہے اس میں، اور اس سے جو کچھ ملنا ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔ وضو کرنے پر ہمیں ثواب، مسجد کی طرف چلنے پر ہر قدم پر ہمیں ثواب، تکبیر اولا پہلی تکبیر میں شامل ہو جائیں ہمیں ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھیں ہمیں ثواب، نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں ثواب۔ رب نے کچھ نہیں لینا، ہم اس کو سجدہ نہ کریں اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں، ہم پڑھیں گے ہمیں فائدے ہوں گے، ہمیں ثواب ہوں گے، مگر ہم دلچسپی نہیں لیتے، توجہ نہیں کرتے، تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں اس پر قابو پانا چاہیے۔ اچھا، کوئی کمزوری ہو گئی، جسم میں کوئی ایسی بات ہو گئی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، اتنا کھڑے ہو سکتے ہیں کہ شروع کر لیں، کھڑے ہو کر شروع کر لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، بستر پر ہو گئے، بیٹھ کر پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر حالت میں، آپ کو سہولت دی گئی ہے، آسانی کی گئی ہے، سفر پہ جا رہے 4 فرضوں کے 2 کر دیے گئے، آسانی کی گئی ہے۔ تو ہم اگر غور کریں، اور پھر روزہ، کتنی باتیں ہیں، کتنی مرتبہ ہمیں فاقے سے رکھا جاتا ہے ہمارے علاج کے لیے، وہ ہم رہ لیتے ہیں۔ یہ رمضان پورا 1 مہینہ روزے رکھے، اس میں اجتماعی فائدہ، آپ دوسروں کے لیے، بھوکوں کے لیے سوچتے ہیں، ہمدردی ہوتی ہے آپ کو، پھر آپ کی صفائی ہوتی ہے اندر کی بھی باہر کی بھی، اور پوری امت کے لیے 1 مہینہ، غریب ہو امیر ہو سب کا، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے الگ آپ کے لیے الگ، سہولتیں ہیں۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہے، اس پر۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ عبادات کو دیکھیں، اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے، ہم مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملیں اس پہ بھی ثواب مل جاتا ہے، اس کی خیریت پوچھ لیں اس پہ بھی ثواب مل جاتا ہے، بیمار کو دیکھیں اس پر بھی ثواب مل جاتا ہے، مسلمان کا جنازہ پڑھیں اس پر بھی ثواب مل جاتا ہے، جنازے کے ساتھ چلیں اس پر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ ہر طرف ہمارے لیے آسانی ہے، تنگی اونچی کہیے نہیں ہے، عورت ہو یا مرد۔ یہ عورتوں کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو، یہ ان کا فائدہ ہے، وہ اگر کھلی ہوتی ہیں اپنے لیے مشکل کرتی ہیں، عذاب بھی کمائیں گی، مشکل بھی کریں گی، پریشانی میں بھی پڑیں گی۔ تو جو چیز اسلام کا جو حکم دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، ہم اگر غور کریں۔ صبر پر فائدہ، اگر آپ صبر کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے، اس پر بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، اور کتنا ثواب ہوتا ہے گن نہیں سکتے۔ ہر آدمی کہتا ہے جی نفع والی تجارت بتاؤ، تو اسلام سے زیادہ نفع کس میں ہے؟ انسان اگر غور کرے، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا کیا ہے، جاگنے کا کیا ہے، بیٹھنے کا کیا ہے، چلنے کا کیا ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے آسانی ہے، فائدہ ہے، ثواب ہے، بشرطے کہ عمل کریں۔ لیکن غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، تو دین میں تنگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر آیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی کہتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے بھاگ نہیں سکتے۔ اگر وہ غور کریں تو حضرت ابراہیم کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولی، اس سے پہلے عربی زبان اس طرح بولی نہیں جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد ہیں۔ یہ جو عرب خطہ سارا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد ہے، انہوں نے ہی عربی بولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام،
ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عربی میں نہیں، عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا، جیسا کہ بتایا گیا، یا یہود، اسی کی اولاد یہودی کہلاتی۔ اس حوالے سے یہ جو یہودی آج ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو پہلے یہودی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور پھر حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن گواہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ انہوں نے یہی کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تورات ان کو دی گئی، ان کو دوسروں پر فضیلت دی گئی، ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پتھروں سے چشمے جاری کیے، مگر اس قوم نے اللہ کا شکر نہیں کیا۔ اللہ کا شکر اونچی کہیں نہیں کیا۔ شکایت، نافرمانی، جتنی عزت ملتی گئی نافرمانی کرتے گئے، نافرمانی پر نافرمانی، معافی مانگی پھر وہی نافرمانی، پھر معافی مانگی پھر نافرمانی، تو ان کو پھر وہ اعزاز جو دیا گیا تھا وہ ان سے لے لیا گیا۔ اب خیر الامم، تمام امتوں میں سے بہتر مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب وہ نہیں، جبکہ پہلے ان کو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ قرآن میں بیان موجود ہے، فضیلت دی گئی تھی ان کو، لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے عزت نہیں جانا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہاں سے پتہ چلا قدر نہ کریں تو عزت چھن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا شکر کیا کریں اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم کو زوال نعمت سے بچا۔ یہ کون ٹھک ٹھک پہ لگا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے؟ 1 بجے سے 3 بجے تک ویسے ہی کام بند رکھتے ہیں، تو ٹھک ٹھک وہ جو کر رہے ہوں اگر آواز جا رہی ہے تو بھائی بند کر دو۔ تو غور کیجئے، توجہ کیجئے، عزت اللہ عطا فرما رہا ہے اور کوئی قدر نہیں کر رہا تو وہ بے قدرہ ناشکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سب نے یہ جان لینا ہے کہ ان کو اللہ نے نوازا تھا، عزت دی تھی، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی، صرف اس کی تبلیغ کے لیے 4000 پیغمبر بھیجے گئے تھے، اس تورات کی تبلیغ کے لیے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ لیکن ہے حضرت ابراہیم کے ہی آگے وہ بھی احسان مند، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت موسیٰ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل ان کی اولاد میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل اولاد کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب کے لیے محترم ہیں اور ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے محترم ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے بھی محترم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی شان والے، مگر ان لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، ان کی قدر بھی کی ہے تو مسلمانوں نے کی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہر نبی کو ماننا ضروری ہے، ہر نبی کو ماننا
اللہ کے ہر نبی کو ماننا ضروری ہے۔ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے، مگر مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ایک صرف جھلک ہے۔ تو ہمارے لیے دین کو آسان بنایا گیا اور دین میں تنگی نہیں رکھی گئی۔ اگر ہم ضیق کی بات کریں، تنگی کی، تو ایسا کوئی کام مجھے بتا دیں کہ دینی حکم کو ادا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہو، ایسی دقت کہ جو برداشت سے باہر ہو۔ ایک شخص نابینا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، سواری نہیں رکھتا، مال نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا وہی حکم ہے جو صحت مند کے لیے اور مالدار کے لیے ہے؟ نہیں۔ تو دین میں تنگی نہیں ہے۔ کوئی تکلیف ما لا یطاق، تکلیف ما لا یطاق عربی کے لفظ کہ جس کی طاقت نہیں وہ تکلیف نہیں دی گئی، جس کی طاقت نہیں ہے وہ تکلیف نہیں دی گئی، آسانی رکھی گئی ہے۔ ہم عمل نہ کریں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، دین میں ہم پر تنگی نہیں ہے۔ ہم دین کی طرف جتنا جاتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر آسانی ہی آسانی ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے۔ آؤ تو صحیح اللہ کی طرف، اسی کا فرمان حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جو میری طرف، اس کو بالشت کہتے ہو، ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں، یعنی تم تھوڑا سا ہو، اللہ جسم جسمانیات سے پاک، کیا مطلب تم تھوڑا سا اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی رحمت بہت زیادہ تمہاری طرف آتی ہے۔ جو اللہ کی